حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم پریشان ہو تو یہ دعا پڑھو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ جب تک تمہاری ماں کے ہونٹ تمہارے لیے ہل رہے ہیں تب تک تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ جس کا ملنا دعا سے بھی ممکن نہیں ہوتا، وہ چیز بھی تہجد سے مل جاتی ہے۔ اللہ پاک سے کبھی نا امید مت ہونا، کیونکہ وہ قطرہ مانگنے پر بھی سمندر عطا کر دیتا ہے۔ تم اللہ کی رضا میں الحمدللہ کہنا سیکھ جاؤ، وہ تمہاری ساری تکلیفیں اور پریشانیاں ختم کر دے گا۔ اپنے لیے بہتر کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ سکون، کامیابی، ان کے دو ہی طریقے ہیں، یا سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دو یا پھر سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو۔ نماز کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن دل کا سکون ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہو جاتی ہے۔ صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ جب کبھی گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو سمجھ لینا اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کی دعاؤں کے ذریعے تھام لیا ہے۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ جب تمہارے گھر رزق میں تنگی محسوس ہونے لگے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو دعوت پر بلایا کرو۔ علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ زندگی میں کوئی بھی ملاقات فضول نہیں ہوتی۔ ہر انسان جسے آپ ملتے ہیں وہ یا تو آپ کی آزمائش ہوتا ہے یا سزا ہوتا ہے یا پھر آسمانی تحفہ ہوتا ہے۔ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہوں، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہوں، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہوں۔ جس ذات کو راضی کرنے میں سکون ہے، انسان اسی کو ناراض کر کے اپنی زندگیوں میں سکون چاہتا ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہی حق کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیما رکھو، کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ۔ تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ صرف پیسے کا ہونا ہی رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کرے۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور باقی سب اللہ پر چھوڑ دو۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں: تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں: دل میں اتر جانا اور دل سے اتر جانا۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ جو شخص گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کی مدد کرے، خدا اس کے لیے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے۔
اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا انشاءاللہ۔ اگر تمہیں کوئی صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہو، بلکہ فخر کرنا کہ اسے اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ روشنی تم ہو۔ 4 چیزیں جنت کی طرف بلاتی ہیں: صدقہ کو چھپا کر دینا، مصیبت کو چھپانا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور لا الہ الا اللہ کہنا۔ ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہوتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل وقت پر صبر کرنا اور بہتر وقت پر شکر کرنا ہی مومن کی پہچان ہے۔ کبھی کسی کو دکھ مت دو کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ مانگی ہوئی محبت زہر سے بھی زیادہ بدتر ہوتی ہے۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تم تکلیف اٹھا لو۔ لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا۔ اگر رشتہ ضروری ہے تو بات بھول جاؤ، اور اگر بات ضروری ہے تو رشتہ بھول جاؤ۔ دل کا روزہ زبان کے روزے سے اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے بہتر ہے۔ 5 چیزوں کی 5 جگہ حفاظت کرو: محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پر پیٹ کی اور نگاہ میں حیا کی۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ تم خوش ہو یا تکلیف میں سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیما رکھو کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جس گھر کی خواتین میں سے کسی کا نام فاطمہ ہو اس گھر میں غریبی و مفلسی داخل نہیں ہوتی۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا منتظر رہے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ لوگوں کی محبت پانی کے بلبلے جیسی ہے، زیادہ دیر تک نہیں رہتی، لیکن اللہ کی محبت تو آب حیات ہے، امر ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ پہلا، خاموش رہنا۔ خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ دوسرا، صبر کرنا۔ صبر کرنے سے بھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ تیسرا، شکر کرنا۔ شکر کرنے سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو کیونکہ معجزے تو خدا کی شان ہوتے ہیں۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔
جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب ہی سامنے آتی ہے۔ کسی پہ تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ کسی ایسے کے ساتھ رہو جو تمہارے ہونے پر رب کا شکر ادا کرے۔ مرد جوانی میں اپنے اعمال سے اپنی بیٹی کا نصیب لکھ رہا ہوتا ہے۔